بغداد چلا اور الحمدللہ ہم بغداد پہنچ گئے، بغداد پہنچ بھی گئے اور الحمدللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں منع بھی لی۔ مجھ سمیت آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں پہلی بار غوث پاک کے قدموں میں 11ویں منائی ہوگی۔ بات ہی کچھ اور ہے، اور یہاں پر ختم قادریہ پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ ختم قادریہ پچھلے دنوں ہی ہم نے گھر پر پڑھا تھا، لیکن گھر پہ پڑھنا کچھ اور ہے، غوث کے در پہ پڑھنا کچھ اور ہے، وہ بھی 11ویں شب کو پڑھنا کچھ اور ہے۔ سامنے غوث پاک شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ، یا مزے کو بھی مزہ جس کو کہتے ہیں نا، یعنی مزہ بھی جہاں مزے لے رہا ہوتا ہے۔ یہ 11ویں کی رات ہے جو غوث پاک کے در پر ملتی ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ آج کا دن ہم حاضر ہوئے تھے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روزے پاک پر، کہ آج غوث پاک آج بڑا دن ہے، عید کا دن تھا، آج عیدی لینے گئے تھے ہم۔ آپ اتنی دور سے آئے، آج آپ کی 11ویں ہے، دولہا بنے ہیں دولہا، شادی رچی ہوئی ہے، سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ۔ آج پہنچے تھے، بیٹھے رہے، کب بلائیں گے کب بلائیں گے، بلائیں گے کب بلائیں گے، بیٹھے رہے، خیال آتے تھے بیٹھے ہیں۔ لوگ بڑے بڑے درباروں میں، بڑی بڑی آفسوں میں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، دنوں جاتے ہیں، ان کا جانا کیا جانا بولتا ہے۔ انہوں نے تو بلا لیا، یہی کرم کم ہے کہ بغداد کی زمین پر ہم جیسوں کے قدم لگ گئے، جو وہ زمین جہاں پر اولیاء کرام، کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام جہاں پر مطلب کہ سوچے تو صحیح، وہ کسی گھر 135 سن ہجری حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے غوث پاک علیہ رحمہ ان کے مزار پر تشریف لایا کرتے تھے، وہاں حاضریاں ہو رہی ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی ہم جنید بغدادی علیہ رحمہ کے یہاں حاضر تھے، وہاں کے جو وہ خادم ہیں بتا رہے ہیں کہ آج بھی وہ قسم قسمیاں کہہ رہے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، میں جو تم کو بتا رہا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم آج بھی جنید بغدادی علیہ رحمہ کی کرامتیں دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجنون آیا، پاگل جو ذہنی مریض تھا، اس کو لے کر آ گئے اور آ کر سید جنید بغدادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور یہ کہہ رہے جنید بغدادی علیہ رحمہ اس طرح علاج فرماتے، یعنی آپ اس طرح علاج کرتے، وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب وہ جب سویا تو سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے خواب میں آتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا پاگل پن دور ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جن کو وہ عربی بول رہے تھے مگر وہ کچھ تھوڑا وہ سمجھ رہے تھے، پھر کچھ ایک آدھ ورڈ انگلش کا بول لیتے تھے، بیبی اور بچہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو جو عورت کے یہاں بچہ نہیں ہو رہا ہوتا اس کے لیے جب یہاں آ کر دعا کی جاتی ہے، وہ سے خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ اس کے یہاں خواب میں آ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے، الحمدللہ اس کے یہاں اولاد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ جن کو روزی نہیں ملتی تھی، جن کی روزی میں تنگی تھی، سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں دعائیں ہوتی ہیں اور الحمدللہ ان کے لیے روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یعنی ہم جہاں ہیں نا اس وقت بغداد شہر کی میں بات کروں، غوث پاک کا تو ذکر کروں گا، ہم تو آئے غوث پاک کے عرس میں، مگر غوث پاک کا کرم دیکھیے، جب ان کے یہاں آتے ہیں تو ہمیں کتنوں کے پاس جانے کا موقع عطا فرما دیتے ہیں۔ بھائی مرید کو تو جو بھی ملتا ہے پیر کے صدقے میں ملتا ہے نا، مرید کو جب بھی جو ملا مرید کو جب بھی جو ملا پیر کے ہی صدقے میں ملتا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ تو اب جہاں بھی ہم گئے 11ویں نہ ہوتی تو شاید یہ آنا ہی نہ ہوتا، تو یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بلا لیا ہے در پر۔ تو یہاں مطلب کہ اب دیکھیں امام اعظم علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جائیں، امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے جو یہاں کا 2 رکعت پڑھے اور امام اعظم کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ایسے کئی دربار ہیں دعائیں کی قبولیت کے، تو اللہ پاک ہمیں یہاں سے خالی نہ لوٹائے اور محروم نہ لوٹے۔ اور غوث پاک کا تو مدرسہ بھی دیکھا، کس کس نے مدرسہ دیکھا؟
مدرسہ دیکھا نا غوث پاک کا، یہ دربار کے ساتھ ہی مدرسہ ہے میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ کیا بات ہے اس مدرسے کی۔ ایک شخص نے، جس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس نے حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، ایک رات پہلے خواب میں اپنے والد کو میں نے عذاب میں دیکھا، تو میرے والد مرحوم نے مجھ سے کہا مجھے عذاب قبر میں، مجھ پر عذاب قبر آ چکا ہے، تم غوث اعظم کے پاس جا کر میرے لیے دعائے مغفرت کراؤ۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دریافت کیا، کیا تمہارے والد کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرے تھے؟ اس شخص نے جواب دیا، جی ہاں۔ یہ سن کر آپ علیہ الرحمٰن نے خاموشی اختیار کر لی، پھر وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ رات کو اس نے اپنے والد کو خواب میں انتہائی خوش دیکھا۔ انہوں نے سبز لباس پہن رکھا تھا اور فرما رہے تھے، غوث پاک کی دعا سے اللہ پاک نے مجھ سے عذاب اٹھا لیا، اور انہی کے فیض سے مجھے یہ لباس پہنایا گیا ہے، لہذا میں تجھے ہدایت کرتا ہوں کہ ان کی خدمت میں حاضری اپنے اوپر لازم کر لو۔ اس شخص نے یہ واقعہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب پیش کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرے غوث پاک فرماتے ہیں، اللہ کی قسم مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے، جو کوئی بھی میرے مدرسے کے پاس سے گزر جائے گا اس کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی، جو نہیں گزرا نہ گزر ضرور جائے۔ کیا پتا کہ بخشش کا ہی سرما۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے۔ کوئی بولے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ایک شخص نے 99 قتل کیے، صحیح حدیث ہے، ایک شخص نے 99 قتل کیے، احساس ہوا کہ چلو توبہ کرتے ہیں۔ اسے کسی سے جا کے پوچھا میری توبہ قبول ہوگی؟ کہا توبہ کیسے ہوگی؟ 99 قتل کر کے تو توبہ کروانے کے لیے توبہ کرنے آیا۔ اس کو عجیب سا لگا، اسے سینچری پوری کر دی، 100 قتل پورے ہو گئے۔ پھر کسی کے پاس گیا، کہا کہ وہ 100 قتل کیے، کیا توبہ ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کریم توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تم فلاں بستی کی طرف جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ یہ اس طرف چلا گیا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے آئے کہ اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ توبہ کر چکا تھا۔ عذاب کے فرشتے آئے تو جہنم میں لے جائیں گے۔ کیوں؟ 100 قتل کر کے آیا۔ اب دونوں میں گفتگو، فرشتوں میں گفتگو شروع ہو گئی۔ اللہ پاک نے ایسا کرم کیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین کو ناپو، اگر یہ اپنی بستی کے قریب ہے تو جہنم کے فرشتوں تم لے جانا، اگر یہ نیک لوگوں کے قریب ہے تو یہ فرشتوں جنت میں رحمت کے فرشتوں تم لے جانا۔ اللہ پاک کی رحمت دیکھیے کہ اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اس طرف سے کم ہو گئی جو نیک لوگوں کی طرف تھی۔ اللہ جب بخشے گا، بخشتا ہے، اس کو بخشنا ہے بندے کو، اللہ کو بخشنا ہے ایک بندے کو کہ میں نے اس کو بخشنا ہے، تو پھر اللہ راستے بھی نکال دیتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے پکڑے، جس کی چاہے بخشش کر دے۔ تو اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا، زمین سمٹ گئی، اور جب پیمائش کی گئی تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا۔ اللہ پاک کی رحمت دیکھیے کہ اس کی مغفرت کا سامان ہو گیا اور رحمت کے فرشتے اسے لے گئے، نیک لوگوں کے قریب ہو گیا۔ یعنی ایک تو توبہ کی، گناہ سے توبہ کی، توبہ ضروری ہے، پھر نیک لوگوں کی بستی کے قریب گیا، نیک لوگوں کے قریب گیا۔ اللہ پاک نے اس کے لیے اسباب کر دیے۔ ہم تو اس کی بارگاہ میں آئے جن کی نظر سے لوگ نیک بن جاتے ہیں، ہم تو اس کے دربار میں آئے جو چور کو قطب بنا دیتے ہیں۔ ہم آئے کہاں ہیں؟ اپنے قسمت پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے۔ ہم آئے کہاں ہیں؟ وہ غوث پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے، یقین ہمارے لمحے لمحے کی کیفیت ہوتی ہے، ہر وقت ایک ہی جیسی کیفیت ہر ایک پر طاری اور ضرور، لمحے لمحے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت کچھ لمحہ ایسا بھی گزرتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم ہیں اور غوث پاک کا دربار ہے۔ یہ مطلب کچھ عقل کام نہیں کرتی، یہ اللہ پاک کا رحمت ہے کہ اللہ پاک نے بھی
ہمیں یہاں آنے کی سعادت عطا فرمائیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس مقدس بارگاہ کا کامل ادب عطا فرمائے، اور ہم سب کی اللہ پاک بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ محی الدین ہیں، دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے، ماشاءاللہ۔ تو غوث پاک کی بھی کیا شان ہے؟ غوث پاک کون ہے؟ دین کو زندہ کرنے والے، یہ غوث پاک کی شان ہے، غوث پاک کا لقب ہے محی الدین۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہر ایک طبقے میں نیکی کی دعوت دیتے، برائی سے منع کرتے، واعظ فرماتے تھے ہر طبقے میں۔ ایک مرتبہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں غوث پاک علیہ رحمہ کے، آپ انداز دیکھیے کہ حضرت شیخ ابو العباس خضر بن عبداللہ حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، ایک رات ہم بغداد میں شیخ محی الدین حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں تھے۔ ایک خلیفہ آپ کی خدمت میں آیا، سلام کے بعد عرض کی مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ اور مال کی، پیسوں کی 10 تھیلیاں پیش کی، جن کو خادم اٹھائے ہوئے تھے، جن کو خادم اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے ان تھیلیوں کی ضرورت نہیں، مگر خلیفہ نے واپس دینے سے انکار کیا اور قبول کرنے کے لیے اصرار کیا کہ نہیں، آپ کو لینا چاہیے، آپ لے لیں، آپ کو لینا پڑے گا۔ بس آپ نے ایک تھیلی اپنے سیدھے ہاتھ میں لی، رائٹ ہینڈ، اور دوسری بائیں میں لی، سیدھے اور دوسرے ہاتھ میں، اور دونوں کو دبا کر جو نچوڑا تو ان میں سے خون بہنے لگا، ان میں سے خون بہنے لگا۔ پھر آپ نے خلیفہ سے فرمایا کیا تو اللہ سے حیا نہیں کرتا کہ لوگوں کا خون لے کر میرے پاس آیا؟ یہ سن کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کا لحاظ نہ ہوتا تو میں خون کو اس طرح چھوڑتا کہ اس کے مکان تک پہنچتا۔ یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیکی کی دعوت کا انداز تھا کہ جو تم مال میرے پاس لے کر آیا ہے یہ ظلم کا مال ہے، اس میں لوگوں کا خون شامل ہے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرح واعظ فرماتے تھے، اس طرح نصیحت فرماتے تھے۔ بغداد، اے بغداد کے لوگوں، اے بغداد کے لوگوں، اے بغداد کے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ جب ہم غوث پاک کے واعظ پڑھتے ہیں، بیانات پڑھتے ہیں نا، اس میں غوث پاک نے باقاعدہ اس انداز میں بیان فرمایا، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اے بغداد کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اے فلاں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور انہیں نیکی کی دعوت دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اللہ پاک کی رحمت ہے، ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہمیں برائی سے بچنا بھی ہے اور برائی سے بچانا بھی ہے۔ ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنا ہے کہ جب ہم یہاں سے، کیونکہ اب تو حاضری ہو چکی، اب کئیوں کی کل واپسی ہے، کئیوں کی پرسوں واپسی ہے، واپسیاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ۔ نجف اشرف ہو گئے، کربلا سے آ گئے، کئی مزارات پر حاضریاں ہو گئی، کئیوں کی کل ایک کا دن میں واپسی ہے۔ واپسی سے پہلے غور کر لیجئے گا کہ یہ واپسی جو میری ہو رہی ہے، مجھ میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے نہیں آئی ہے، کہ جہاں تھا وہیں کھڑا ہوں یا مائنس سے چلا گیا ہوں؟ بے نمازی آیا تھا بے نمازی جا رہا ہوں، داڑھی منڈا آیا تھا داڑھی وہی جیسا تھا ویسا ہی جا رہا ہوں۔ تو یہاں تو بڑے بڑے تبدیل ہو گئے، میں کیوں نہیں بدلا؟ امام اعظم کی بارگاہ میں ہو کر آ گیا، میں کیوں نہیں بدلا؟ نہیں میرے پیارے سے کئی لوگ ہیں بار بار مدینے پاک اور مدینہ منورہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ سے بڑی کون سی بارگاہ ہے؟ جو کچھ ملا انہی کے صدقے ملا ہے،
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مدینہ پاک بھی جاتے ہیں اور پھر مکہ پاک بھی حاضری، حجر اسود دیکھا، حجر اسود چوما، مقام ابراہیم کی زیارت کی، اپنے شہر میں تو زمزم پیا تھا، اس وقت تو کعبہ دیکھ کر زمزم پی رہا ہے، طواف کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، احرام باندھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہا ہے، اور اگلے ہی لمحے وہیں مکے میں پڑا نمازیں بھی قضا کر رہا ہے۔ اب غور کیا کبھی؟ جو جاتے ہیں تو پتہ ہوگا، ارے ابھی عرفات سے مینا، عرفات سے مزدلفہ کی طرف آ رہا ہے، اور مزدلفہ میں اسے مغرب اور عشاء ایک وقت میں، عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے، وہاں نمازوں میں سستی کر جاتے ہیں، فجر میں سستی کر جاتے ہیں، ابھی طواف زیارہ کر آیا ہے، سستی کر گیا۔ یعنی میں غور، یہ واقعات ہے، یہ میں آپ کو ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا، اس پر میں آپ کی کچھ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بڑی بارگاہوں میں حاضری دی، بڑے بڑے مقامات پر حاضری دی، قبولیت دعا کے مقام پر گئے، یعنی جہاں بھی میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے، وہ جگہ قبولیت دعا کا مقام ہے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، آپ کا جسم مبارک جہاں گیا ہے، وہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جگہیں تلاش کرتے تھے جہاں مصطفیٰ کریم کے قدم پہنچے ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی ہم غور کریں تمام تر سفر میں، پھر کربلا، پھر نجف اشرف، اتنے بزرگوں کی بارگاہ میں بغداد معلّہ آئیں، واپس چلے جائیں، اور واپس جا کر بھی نمازیں ہماری نہ ہو رہی ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بالکل نیازی بھی ہیں، ہم مزاری بھی ہیں، مگر سب سے پہلے نمازی ہیں۔ نماز نہیں تو انسان کس کام کا؟ نماز ہی نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے۔ اللہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے، کسی اور عمل کے ذریعے نہیں کر پاتا۔ فرائض سب سے پہلے ہے، مسجد میں دن لگنا، قرآن کریم کی، ہم غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں، 15 سال غوث پاک کی تلاوت کا ہم بیان سنتے ہیں، برسوں تک غوث پاک کی ریاضت و مجاہدوں کے بیان سنتے ہیں، کثرت سے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نمازوں کا بیان ہم سنتے ہیں، غوث پاک کی غریبوں کی مدد کا بیان، غوث پاک نے محتاجوں کی مدد کی، غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے افعال اور اعمال، عبادات اور عادات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو صرف پڑھتے اس لیے تو نہیں ہے نا کہ صرف پڑھا، واہ کیا بات ہے غوث پاک کی، واقعی کیا بات ہے غوث پاک کی، مگر غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہم نے یہ پڑھا تو ہم نے اس پر کتنا عمل کرنے کی کوشش کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیونکہ اب یہ آخری لمحات ہیں، اب آپ کل پرسوں سب جائیں گے، تو میں نے بھی ایک نیت کی تھی کہ ایک میسج لے کر تو جانا ہے نا، ایک میسج لے کے جانا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم اولیاء کرام کا جو ذکر کرتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں، قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے، سورہ یونس میں ان کا ذکر موجود ہے اولیاء کرام کا، اور بھی آصف برقیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے تفاسیر میں ذکر موجود ہے، سلیمان علیہ السلام کے دربار کے تھے، ماشاءاللہ ولی تھے، حضرت اپنے اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے قرآن کریم ہے نا، کئی اولیاء کرام کا کرامتوں کا ذکر ہے، بہت ساری باتیں ہیں، حدیثوں میں ذکر الگ ہے۔ ہم جو اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں کئی وجوہات ہیں، میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھتا ہوں۔ ان کی محبت بڑھتی ہے، میں نے آپ کو غوث پاک علیہ رحمہ کا واقعہ بیان کیا نا، کرامت بیان کی، آپ کی مدد کا بیان کیا، آپ کے واعظ و نصیحت کا بیان کیا، اور بھی کئی بیانات ہیں۔ اسی طرح جنید بغدادی علیہ رحمہ کے فضائل بیان کیے، حضرت امام اعظم علیہ رحمہ کے فضائل بیان کیے، اسی طرح اور بزرگوں کے واقعات اگر ہم ایک ایک کر کے لیں تو واقعات ان کی سیرتیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے جنہوں نے ان کی صحیح سیرتیں ہم تک پہنچائی ہیں، کہ آج ہم پڑھتے ہیں تو ان کی عبادتوں کا ذکر پڑھتے ہیں۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام سقطی پڑا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے تھے، روز کی 1000 نفل اپنی دکان میں پڑھتے تھے۔ کتنے نفل؟ یہ 5 نماز میں ایک نماز بھی صحیح طریقے سے نہ پڑھنے والوں،
یہ حضرت سری سقطی علیہ رحمہ کا حال تھا. عالم، بہترین عالم، زبردست عالم، اور کیفیت کیا تھی؟ 1000 نفل پڑھنا. یہ نہیں جانتے تھے کہ فرض کس میں ادا ہو جاتا ہے. یہ پڑھتے تھے. ہمیں ہمارے استاد صاحب قدوری شریف پڑھاتے تھے. یہ فقہ متن کی کتاب ہے. تو ہمارے ہم استاد صاحب نے اس وقت بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، آج تک یاد رہے گی. یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی تھی، نہیں تو نہیں 97 98 کی بات میں کر رہا ہوں، جب ہم کو پڑھا رہے تھے. بہت خوبصورت بات کی تھی، وہ یاد آئی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہمارے استاد صاحب جب ہمیں قدوری شریف پڑھا رہے تھے، کہا یہ امام تھے، یہ فقہ لکھنے والے تھے، یہ ہمیں بتانے والے ہیں فرض ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا. یہ تو ہمیں بتاتے کہ یہ فرض و واجب ادا ہو گیا. لیکن جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو یہ صرف فرض و واجب ادا کرنے والے نہیں تھے، یہ نفل و مستحبات پر عمل کرنے والے بھی تھے، یہ سنتوں پر بھی عمل کرنے والے تھے. ان کو تو پتہ تھا کہ کیا عمل ضروری ہے، کیا عمل زوائد میں سے ہے، کون سے فرائض و واجبات میں سے ہے، مگر یہ کرتے تھے. تو انہیں تو پتہ ہوتا تھا. 1000 خود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بھانجے ہیں حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، یہ شیشے کا کاروبار کرتے تھے. دونوں کاروبار کرتے تھے، دونوں بزرگ کاروبار کرتے تھے. آپ کے بزنس مین تھے، کاروبار کرتے تھے. اور خود جنید بغدادی علیہ رحمہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ روز کے 400 نوافل دکان کے اندر پڑھا کرتے تھے. ان کی ایک خوبصورت بات میں نے پڑھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کام آنے والی بات ہے. آپ کی دکان پر ایک شخص آیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. پردہ ہٹا کر جب آپ نفلیں پڑھ رہے تھے تو اسے کہا کہ لبنان کی پہاڑ سے ایک بزرگ نے آپ کو سلام کہا ہے. سلام پہنچایا. کیا کمال کی بات کی جنید بغدادی علیہ رحمہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں میں رہ کر عوام سے کٹ کر جو انداز زندگی وہ اختیار کر رہے ہیں، اس میں اتنی عمدگی نہیں ہے. عمدگی یہ ہے کہ بازار میں لوگوں میں رہ کر اللہ پاک کی عبادت کرے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دے. یہ کمال ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ہمارے سامنے، اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت بیان ہے اس کے اندر. تو ہم جو یہاں سے جا رہے ہیں، ہم کیا لے کے جا رہے ہیں، یہ یاد رکھیں. اللہ پاک ہمیں بار بار بغداد معلیٰ کی حاضری عطا فرمائے. بار بار کربلا پہنچے، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں حاضر. شہنشاہ ولایت تو بٹتی ہے میرے مولا علی کے دربار سے. ہم تو ان کے دربار میں جاتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب اتنی بارگاہ میں ہو کر دعائیں کر کر ہم وہی کے وہی کھڑے رہے. روزی حرام تھی، معاذ اللہ حرام کی حرام رہے. سود کھاتا تھا، سود کا سود کھاتا رہے. نماز چھوڑتا تھا، نماز وہی بے نمازی رہے. جھوٹ بولتا تھا، وہی جھوٹ بولتا رہے. ارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہم خود بیان کر رہے ہیں. بچپن سے سننے کے غوث پاک علیہ رحمہ کہ سچ نے کئی ڈاکوؤں کو راستہ دکھا دیا، مگر ہم سچ نہ بولیں. 2 پیسے کمانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. 2 پیسے کمانا، ارے کچھ پیسہ نہیں بھی کمانا ہو تو یہ یقین مانے فیصلہ مشکل ہو چکا. فیصلہ مشکل ہے کہ ہمارے معاشرے میں غیبت زیادہ ہے کہ جھوٹ زیادہ ہے. جو جھوٹ کی تعریف کو جانتا ہے اس کو یہ بات اندازہ ہو جائے گا. خلاف واقع بات کرنے کو جھوٹ کہتے ہیں. یہ جھوٹ کی تعریف ہے، ڈیفینیشن. خلاف واقع بات کرنے کو ایسا منہ پھٹ مذاق میں جھوٹ بول دیں گے، ایسا جھوٹ بولیں گے. بعض اوقات تو سفر کے دوران میں دیکھتا رہ جاتا ہوں، میں نے کہا یا اللہ یہ اس کو سمجھ ہی نہیں پڑتی کیا سچا ہے کیا جھوٹا ہے. ٹھا کر کے جھوٹ بول دیں گے. لوگ ہنستے ہیں، ادھر ہنسی اڑ جاتی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہنسی اڑ جاتی ہے. بعض اوقات میں دیکھتا رہ جاتا ہوں، چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، سر پر یہ امامہ. اس کو یہی نہیں سمجھ پڑی کہ سچ جھوٹ ہوتا ہے کیا ہے. وہ بھی مذاق میں جھوٹ. مذاق میں جھوٹ کی زیادہ مذمت آئی ہے، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اچھا بیٹھے بیٹھا ہے غیبت کر دیں گے. یہاں جائیں گے تو غیبت، وہ دیکھ کر آئیں گے تو غیبت. یہ کر بھائی غیبت کی تعریف تو یاد کریں. اسلامی بہنیں بھی غیبت کی تعریف، غیبت کی ڈیفینیشن کو یاد کر کے رکھیں. کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے برائی کی نیت سے بیان کرنا. برائی کو برائی کی نیت سے، کہ کوئی صحیح مقصد نہیں ہے، مصلحت نہیں، کوئی شرعی اجازت نہیں ہے. اور آپ اب بیٹھے ہوئے ہیں،
اب وہاں گئے تھے نا, اس کو دیکھا تھا کیسے حاضری دے رہا تھا. اب اس کو حاضری دینے بھی نہیں آتی, تجھے بات کرنے نہیں آتی, تو اس کی حاضری پر تبصرہ کر رہا ہے, تو غیبت کر رہا ہے. اس نے حاضری جیسے بھی دی, حرام کیا, کوئی ناجائز کام کیا, کوئی گناہ کا کام کیا, اور آپ بیٹھ کے یہاں تو غیبت کر کے حرام کر رہے ہیں. اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے غیبت کرنا. غیبت ایمان کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. اس قدر سخت گناہ ہے غیبت. الغیبت اشد من الزنا, غیبت تو بدکاری سے بھی سخت ہے. کوئی کمال ہے میرے پیارے سنبھائیو, فیلنگ ہی نہیں ہے. آپ یار اب لوگوں میں بیٹھے کیا کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں. امام اعظم کی بارگاہ میں کس کس نے حاضری دی رحمت اللہ تعالیٰ, میں نے بھی دی. کم و بیش 70 سال کی عمر میں کا علماء نے لکھا ہے, 70 سال کا بیان آتا ہے. امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بھی غیبت نہیں کی اپنی زندگی میں. امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ہی غیبت, الحمدللہ اللہ احسان نہیں, اللہ کی رحمت سے میں نے چاروں ائمہ جو اربع, جو چاروں ہمارے امام ہیں, ان کی سیرت الحمدللہ اللہ احسان نہیں. یہ جو ہمارے سیاہ ستہ کے جو امام ہیں, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابو داؤد, یہ جو بھی ہمارے بڑے بڑے امام ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں, الحمدللہ اللہ کی رحمت سے میں نے ان کی سیرتوں کے کچھ حصے پڑھے ہیں. کامن بات میں نے پڑھی ہے کہ یہ غیبت نہیں کرتے تھے. اچھا, یہ غیبت نہیں کرتے تھے, میری بات ذرا سمجھیے گا. پبلک ڈیلنگ تھی ان کی, یہ گوشہ نشین نہیں تھے. جن کی بات میں نے آپ کو کہی ہے نا, یہ گوشہ نشین نہیں تھے. مدرسے تھے, طلبہ تھے ان کے پاس, اساتذہ تھے, یہ مریدین تھے ان کے, سفر کرتے تھے. خود امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4000 علماء مشائخ کے پاس آپ گئے ہیں, جن سے آپ نے علم حاصل کیا, اور ایسے بن گئے کہ اب فقہ ان کی بدولت دنیا میں رائج ہے. لیکن غیبت نہیں کی. ان سے لوگ مسائل پوچھتے تھے, مسائل کا جواب دیتے تھے. امام اعظم نے غیبت نہیں کی. یہ کاروبار کرتے تھے, بے و شراء لین دین کا ان کا معاملہ تھا. امام اعظم غیبت نہیں کرتے تھے. اب غور کریں یہ غیبت. میں نے ایک دفعہ, آپ کو شاید ایک بات سب کو پتہ نہ ہو, چند ایک دفعہ میں نے بیان کی ہے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کو امیل سنت نے ایک 4 پیج کا مکتوب لکھا, لیٹر لکھا, مکتوب کہتے ہیں, 4 پیج. میرے پاس وہ اب بھی محفوظ ہے, برسوں پہلے. اور اس میں آپ نے غیبت کے بارے میں لکھا تھا, اس کی مثالیں لکھی تھی, چند مثالیں تھی, 4 پیج تھے. میں اس وقت اپنے آفس پر تھا اور پڑھ رہا تھا. میں لیٹر میرے پاس آیا تھا, میرے نام اور شورا کے نام تھا کہ اس طرح ہے. یہ غیبت پر مضمون کا یہ ابتدا تھی امیل سنت کی. مجھے یاد ہے میں گاڑی میں فیضان مدینہ آ رہا تھا, اور میں نے امیل سنت سے فون پر بات کی. میں نے کہا حضور یہ میں نے آپ کی غیبت کا لیٹر پڑھ تو لیا ہے, اور جو آپ نے مثالیں لکھی ہیں, اب سنیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں. حضور یہ جو آپ نے مثالیں لکھی ہیں, ان مثالوں کو پڑھ کر یہ بتائے کہ آدمی دین کا کام کرے گا کیسے. میں نے کیا پوچھا, یہ بھی غیبت, یہ سنا یہ بھی غیبت, یہ بولا یہ سنا یہ بولا یہ بھی غیبت. اچھا غیبت کرنا بھی حرام, غیبت سننا بھی حرام. بلا اجازت شرعی اگر یہ کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی جو پکڑ ہے. کیا کمال کا ہسٹوریکل ورڈ امیر سنت کے میں نے اس وقت فون پہ سنے. میں ہکا بکا رہ گیا. میں اس وقت مجھے لوکیشن یاد ہے کہ میں کہاں سے گاڑی میں گزر رہا تھا. ایسی زبردست بات کی آپ نے. ایک جملہ کا, عمران جتنے علماء اور اولیاء کرام نے دین کا کام کیا ہے, گناہ کر کے نہیں کیا, نیکی کر کے کیا ہے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ نیکی کا کام کرے اور بندہ غیبت بھی کرے؟ تو نیکی کا کام نیکی کے ذریعے ہوگا, گناہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا. آج آپ یہ نیت کر کے میرے پیارے سمجھ جائیے کہ غیبت نہیں کریں گے. ہمارے اولیاء کرام, اللہ پاک ان کی رحمت میں ان کی نظر خاص ہمیں ہم پر پڑ جائے, یہ غیبتوں سے بچتے تھے, یہ نمازوں کی پابندی کرتے تھے, یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, ہمیشہ سچ بولتے تھے, دیانت داری, امانت داری. اور اچھا, ولی سخی ہوتا ہے, یہ یاد کر لیں آپ. جو ولی ہوگا نا وہ سخی ہوتا ہے. سخاوت اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے. لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے کام آنا, یہ ان کی سیرت کا حصہ ہوتا ہے.
میں چند حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادہ حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان، ایک مرتبہ آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، جب بغداد کے قریب ایک مقام پر پہنچے تو حکم دیا کہ یہاں کوئی ایسا گھر تلاش کرو جو سب سے زیادہ ٹوٹا پھوٹا اور اجڑا ہوا ہو۔ کوئی ایسا گھر تلاش ہو، توجہ سے سنیے گا، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کوئی ایسا گھر تلاش کرو یا تھوڑا آرام ہو، تھوڑا صحیح سو سکے۔ بات سمجھیے، ہم جیسا کیا کرے گا؟ تھک گئے بھائی، سفر ہے یار، کوئی ایسا گھر تلاش ہو جائے ٹھیک ٹھیک۔ ابھی آج کل تو ہم اے سی والا ڈھونڈیں گے نا، تھوڑا اے سی میں سی ہو، کوموڈ ووموڈ لگا ہوا ہو، اندھیرا اندھیرا ہو، ذرا آرام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ غوث پاک کیا فرما رہے ہیں؟ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا گھر تلاش کرو جو سب سے زیادہ ٹوٹا پھوٹا اور اجڑا ہوا ہو، ہم اس میں قیام کریں گے، ہم اس میں رکیں گے۔ حالانکہ ایک واقعے کے مطابق جو مختلف انداز سے واقعہ لکھا رہا ہے، لوگ اپنے گھر کھول کر بیٹھے تھے کہ غوث پاک ہمارے پاس کرم فرمائیں گے، مگر آپ نے اس علاقے کا سب سے غریب گھر تلاش کیا، جو اس علاقے کا سب سے غریب گھر تھا نا، اس کو تلاش کیا۔ خیر، مکان مل گیا، آپ نے اس میں قیام کیا، رات اس کے گھر میں گزاری۔ اب ظاہر ہے کہ غوث پاک آئے تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پیر و مرشد آئے تھے، اب جو بھی تھے وہ سب، اب ٹھیک ہے غوث پاک ہمارے گھر نہیں آئے، اب ہمارے محل علاقے میں کوئی تحفے لا رہا ہے، نذرانے لا رہا ہے، کیا کیا لا رہا ہے۔ جب غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگلے دن وہاں سے گئے نا، جتنا بھی غوث پاک کو عطا ہوا، جتنا غوث پاک کی تحفے اور نذرانے ملے تھے، سب کے سب اس گھر والے کو دے دیے۔ ایک واقعے کے مطابق وہ گھر جو ایک رات پہلے سب سے غریب تھا، وہ گھر امیر ہو گیا۔ ایک رات میں اسے امیر کر دیا غوث پاک نے۔ اب بھی آپ کو بتا دو، یہ واقعہ سب سے پہلے میں نے کب سنا تھا؟ یا میں تو پڑھا ہے نا۔ ایک دفعہ میں امیر سنت کے ساتھ ایک گھر میں تھا، میرے پیر و مرشد کے ساتھ ایک گھر میں تھا، تو ایک اسلام بھائی کا گھر تھا۔ امیر سنت کو کچھ تحفے ملے، بہت خوبصورت فریم ملی۔ فریم آپ دیکھو، نقشے نالے پاک کی فریم تھی، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے فریم دیکھ کر، کانچ کی فریم، گولڈن، اور یہ مدینہ میں، اور بھی مطلب۔ تو امیر سنت میں بھی وہی تھا، امیر سنت نے یہ واقعہ سنایا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں رکے تھے تو تحفے ملے تھے، تو آپ اپنے اسی کو دے کر آ گئے، آج اپنے غوث پاک کی ادا کو ادا کرتے ہیں، اور سارا کے سارا اس کو دے دیا جس کے گھر پر آپ تھے۔ یہ میں نے سنا تھا امیر سنت سے، پھر میں پڑھا، میں گیا عاشق غوث اعظم ایسے ہوتے ہیں، یعنی پیروی۔ بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو آپ کہے گا یار امیر سنت کی بڑی پیاری بات بیان کی نا، کیا خوبصورت بات بیان کی، یہ پیروی والی بات ہے۔ ابھی امیر سنت کس کی پیروی؟ امیر سنت نے کہا یہ فرما دیا کہ یار کہاں غوث پاک، کہاں وہ عمل، کہاں میں نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا ہمیں کہا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کیا صحابیات کی سیرت پر اسلامی بہنیں عمل نہیں کریں گی؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، دیگر صحابیات اور دیگر صالحات، خود غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی امی جان فاطمہ جن کی کنیت ام الخیر تھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کیا اسلامی بہنیں ان کی سیرت پر عمل نہیں کریں گی؟ صرف ان کے لیے رات کو نیاز کریں گی، آج ان کی رات نیاز کر لو، آج ان کا دین نیاز کر لو۔ بالکل کرنا چاہیے نیاز بھی کرنی ہے، یاد بھی کرنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے، ان کی نسبتوں پر نام بھی رکھنے۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، یہ صحابہ، یہ صالحات اور یہ جو صالحین ہیں، اصل بنیاد ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ یہ جنت کا راستہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت کا راستہ ہے۔ ہم جب ان کے درباروں میں آئیں، ہماری توحید مضبوط ہو، اللہ پاک کی محبت ہماری مضبوط ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے، سنتوں کو اختیار کرے۔ کیا غوث پاک امامے والے نہیں تھے؟ تھے۔ کیا غوث پاک زلفوں والے نہیں تھے؟ تھے۔ کیا غوث پاک پوری داڑھی والے نہیں تھے؟ کچھ تھے، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ غوث پاک سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، سنتوں کو عام کرنے والے تھے۔ تو غوث پاک کے عاشق کو بھی چاہیے
غوث پاک کے مرید کو چاہیے، غوث پاک سے محبت کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سیرت کے اس پہلو کو اور آپ کی ان عادتوں کو بھی اختیار کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شخص کو کچھ غم زدہ دیکھا، وہ غم میں ڈوبا ہوا تھا، افسردہ تھا۔ پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کی حضور والا دریائے دجلہ کے پار جانا چاہتا تھا، مگر کشتی والے نے بغیر کرایہ لیے کشتی میں نہیں بٹھایا، میرے پاس کرایہ تھا نہیں۔ اتنے میں ایک عقیدت مند نے آ کر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر 30 دینار نذرانے کے طور پر حاضر کیے۔ آپ علیہ رحمٰن نے وہ 30 دینار اس شخص کو دے کر فرمایا جاؤ یہ 30 دینار اس کشتی والے کو دے دینا اور کہہ دینا آئندہ وہ کسی غریب کو دریا پار کنارے پر انکار نہ کرے۔ یہ تھی میرے غوث پاک کی سخاوت، میرے غوث پاک کی سخاوت تھی۔ آیا دے دیا، آیا دے دیا۔ وہ میرے امیر سنت ماشاءاللہ قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی میں بتا دوں، اب جیسے میں نے آپ کو امیر سنت کی بات بیان کی، آپ جب بھی بیٹھیں گے ہمارے علماء مشائخ اہل سنت کے پاس بیٹھے ہیں، بزرگوں کے پاس بیٹھے ہیں، پیر و مرشد کے پاس بیٹھے ہیں، مشائخ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کو مذہب مہذب اہل سنت میں ایک بات ضرور ملے گی کہ یہ اپنے بزرگوں کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ یہ لکھ لیں آپ، جب بھی آپ بیٹھیں۔ آج بھی ہماری کہیں حاضری ہوئی، کل ایک دو اور جگہ پر حاضری ہوئی، اپنے استادوں کا ذکر، اپنے بزرگوں کا ذکر، اپنے مرشد کا ذکر، اپنے اکابرین کا ذکر کرتے ہیں۔ یقین مانیں یہ وہ عمل ہے کہ اگر ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یہ ہماری روح ہے، اکابرین کا ذکر۔ امیر سنت کے پاس ہوتے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ امیر سنت اعلیٰ حضرت کا ذکر تو آپ کو پتہ ہے، آپ کا کوئی بیان ایسا نہیں جس میں ذکر رضا نہ ہو۔ امام غزالی کا ذکر کرتے ہیں، غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، بزرگوں کا ذکر، امام اعظم کا ذکر کریں گے۔ آج ان کا ذکر سن کر تو ہمارے اندر ان کی اتنی محبت پیدا ہوئی کہ آج ہم دور سے سفر کر کے ان کی مزاروں پر حاضری دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں کہ ہم حاضر تو ہوں۔ تو یہ جو ذکر ہے نا، یہ ہمارے اکابرین کا، ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے۔ پڑھاتے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ ان کا ذکر، اپنی اولادوں کو ان کا ذکر کرواؤ۔ آج یہاں سے آپ جا رہے ہیں، آپ کو کئی باتیں میں نے عرض کی ہیں، کتابیں پڑھیں، کتابوں میں لکھی ہوئی یہ باتیں۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت پڑھیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پڑھیں، اولیاء کرام کی کرامات پڑھیں، اس طرح کی باتیں پڑھیں، اور اپنے بچوں کو یہ جو اسٹوری سناتے ہیں نا، یہ اسٹوری سنائیں۔ یہ مائیکل کی سائیکل چلانے کی عادت ختم کریں۔ مائیکل، پیٹرک، فلاں فلاں، یہ وہ اسٹوری نہیں، یہ ہمارے اسلامک ہیروز ہیں، یہ ہمارے آئیکن ہیں، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ انبیاء کرام کے سیرت انبیاء، مقتدى المدینہ کی کتاب نے انبیاء کرام کی سیرت مصطفیٰ علیہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کتاب نے پوری آقا کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہے، معجزات واقعات ہیں، کیسے کیسے واقعات ہیں، وہ سنائیں اپنے بچوں۔ اس سے عشق، محبت مضبوط ہوتی ہے۔ اس پرفتن دور میں مزید کھل کے کیا بولوں گا آپ کو، آپ میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو آج کے اس دور میں اپنی اولاد کے لیے پریشان نہ ہو۔ شاید جو اولاد والے میں ان سے بات کر رہا ہوں، شاید ہی کوئی ہوگا جو اپنی اولاد کے لیے پریشان نہ ہو، یا تو موبائل کی وجہ سے پریشان ہے، ایجوکیشن کی وجہ سے پریشان ہے، یا باہر دوستوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ ابھی آپ کا بچہ بڑا ہوا نہیں ہے نا، سنیں میری بات، ابھی آپ کا بچہ بڑا ہوا نہیں ہے، ابھی آپ کا بچہ گھر سے باہر نکلا نہیں ہے۔ اس سے سچا پکا عاشق رسول کٹر رضوی اور کٹر قادری بنا کر اپنے گھر سے نکالو۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ پرفتن دور میں یہ بہت ضروری ہے، باہر نکلے اس کو پتا ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ورنہ کوئی اللہ پاک کے تعلق سے، کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کوئی قرآن کریم کے تعلق سے، تو کوئی کسی اور تعلق سے، کوئی اولیاء کرام کے تعلق سے، کوئی کرامات کے تعلق سے، تو کسی اور تعلق سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہوتی ہے بھائی۔ تو والد صاحب کیا کر رہے ہیں، ماں کیا کر رہی ہے؟ ماں بولے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، ارے کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ غوث پاک کو کس نے رخصت کیا تھا، والد نے یا ماں نے؟
ماں نے اولیاء کرام کی سیرت پڑھیں. کئی اولیاء کرام کی سیرت وہ ہے کہ جن کے والد بچپن میں ہی انتقال کر گئے. ان کو پالا ہی ان کی ماں نے، اور ایسا پالا کہ یہ وقت کے امام اور بہت بڑے ولی بن گئے. ماں نے کیسے پال لیا؟ ماں کا ذہن تھا، ماں کا جذبہ تھا. آج بھی کئی واقعات ہیں کہ ماں الحمدللہ پڑھاتی ہے اور سنبھالتی ہے، اور ماں سے زیادہ کون سنبھالے گا؟ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور یہ جو آخر میں جو میں نے دو باتیں بیان کی ہیں اپنے بچوں کے لیے، یعنی میں ابھی پچھلے دنوں 3 4 5 ملکوں کے نام لے لیتا ہوں جو لاسٹ میرے وزٹ ہوئے ہیں. آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ اور تھائی لینڈ میں گیا، اور بھی کئی ملکوں میں گیا، جاپان گیا. ایک کامن ورڈ جو وہاں سے مجھے ملا، عمران بھائی بچوں کا کیا کرے؟ یقین مانے یہ تقریباً اسی طرح، بچوں کا کیا کرے، بچے نہیں سدھر رہے. میں ان کو ایک ہی کہہ دیتا ہوں، یار ماں باپ صحیح ہو جائیں گے تو بچے صحیح ہو جائیں گے. ماں باپ صحیح ہو جائے گی، جڑ صحیح ہو جائے گی، سب صحیح ہے، بنیاد صحیح ہو جائے گی، عمارت صحیح ہو جائے گی. اب ماں باپ کو نماز نہیں پڑھنی، ماں باپ کو عبادت نہیں کرنی، ماں باپ کو موبائل نہیں چھوڑنا، ماں باپ کو کوئی کام چھوڑنا نہیں ہے، پھر کہیں گے بچہ نہیں چھوڑتا. ارے بھائی آپ نہیں چھوڑے بچہ کہاں سے چھوڑے گا؟ ایک شخص کو ٹرین میں جاتے ہوئے کسی نے دیکھا کہ اس کا بچہ اس کے ساتھ کتاب پڑھ رہا ہے. اس کا بچہ اس کے ساتھ کیا پڑھ رہا تھا؟ وہ بھی کتاب پڑھ رہا ہے، اس کا بچہ بھی کتاب پڑھ رہا. پیسنجر جو اس کے ساتھ دوسری سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا غور سے دیکھ رہا تھا کہ بچہ کنٹینیو کتاب پڑھ رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے. ٹرین چک چھکا چلیے، کتاب چل رہی ہے بھائی. اس کو رہا نہیں گیا، اس نے کہا کہ بھائی ایک بات بتاؤ، یہ تمہارا بچہ کتاب کیوں پڑھ رہا ہے؟ ہمارا بچہ تو کتاب نہیں پڑھتا، موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے. پھر میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کتاب. بولا میرے بچے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جس دن میرے ہاتھ میں موبائل ہوگا تو میرے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوگا. میں جیسا کروں گا میرا بچہ ویسا کرتا ہے. ہو سکتا ہے یہ بات ایسے ہی بیان کی گئی ہو، مگر میسج ہے کہ نہیں ہے؟ میسج ہے. ماں کے لیے بھی میسج ہے، باپ کے لیے بھی میسج ہے. بچپن سے اپنے بچوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت، قرآن کی محبت، دین کی محبت، اپنے مسلک، اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کی پہچان بچپن سے. کہ اللہ پاک نے چاہا اس کو آپ نے بچپن سے 3 4 5 6 7 8 سال کی عمر تک اگر آپ نے اس کے اندر یہ چیزیں ٹھوک دی، صحیح معنوں میں ڈال دی، اللہ پاک نے چاہا تو نکلیں گی نہیں. کیونکہ جب یہ باہر اس کے ہٹ کر کوئی بات سنے گا نا، فوراً یہ کال کرے گی اس کا دماغ کہ یہ جو مجھے یہ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، میرے والد نے مجھے کچھ اور سکھایا تھا، میری ماں نے مجھے کچھ اور سکھایا تھا. یہ آپ کو میں اولاد کو بچانے کا آسان نسخہ بیان کر رہا ہوں، یہ مشکل نہیں ہے. آسان نسخہ کسی اور کے سپرد کرنے سے بہتر نہیں تھا کہ اسے ہم ہی سنبھال لیتے. آپ قیام کسی اور کے سپرد کریں گے، چلے اگر کسی اور کے سپرد بھی کرنا ہے، یہ تو دیکھیں سپرد کس کے کر رہے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بچوں کو جن بزرگ کے سپرد کیا، ان کو آپ خود فرماتے ہیں کہ انہیں قرآن کی تلاوت سکھانا، انہیں رونا سکھانا، انہیں اللہ کی محبت سکھانا، اور پھر آپ اس کا فالو اپ کرتے تھے. بزرگوں کے حوالے کریں گے نا، اولیاء کرام کے حوالے کریں گے، نیک لوگوں کے حوالے کریں گے. ایسوں کے حوالے تو نہیں نہ کریں گے جن کا اپنا کو دین ایمان کا ٹھکانہ نہ ہو، عقیدے و نظریے کا ٹھکانہ نہ ہو، اخلاق اور اعمال کا ٹھکانہ نہ ہو. اولاد ہمارا بہت بڑا سیٹس ہے. تو آج میرے غنیمت جانا کہ کئی ممالک، یعنی 1 سے زیادہ ممالک اسلام بھائی یہاں موجود ہیں اور پریشان ہیں اولاد کے تعلق سے، اپنے تعلق سے. ہماری پریشانی اس طرح کی میجر پریشانی ہے، اس کا تھوڑا سا حل عرض کر دیا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے بزرگوں کا سایہ دراز فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں فیضان جاری ہے. ماشاءاللہ علماء و مشائخ اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے. ان کی شفقت ہے، ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے، ان کی بس کرم نوازیاں ہیں. اللہ پاک ان کو دراز عمر میں خیر عطا کرے. ان کا سایہ ہم اہل سنت پر دراز فرمائے
اور ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت استقامت عطا فرمائے، غوث پاک کی نسبت سلامت رہے، امام اعظم سے ہمارا تعلق سلامت رہے، مولا علی سے ہمارا تعلق سلامت رہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جئیں، آقا کے عشق میں ہی ہمیں موت آئے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو جائیں، جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب ہو جائے۔ ہم پار لگ گئے، ہم پار لگ گئے، حساب نہ ہو ہمارا، بس اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ آپ کو سب کو میری طرف سے یہ مقدس بارگاہوں کی حاضریاں بہت بہت مبارک ہو۔ بس اب اپنے اندر تبدیلی لا کر جانا ہے۔ اسلامی بہنیں اپنے آپ کو پردے کا پابند بنائیں، غیر محرموں سے بچیں، اجنبی مردوں سے بچیں، دور رہیں، اور اسلامی بھائی بھی اپنے آپ کو اجنبی عورتوں سے دور رکھیں، پردے کو، حیا کو اپنے اوپر لازم کریں۔ آپ بولیں کہ علاقہ، محلہ، شہر، ماحول ایسا نہیں ہے، ماحول کا پرابلم نہیں ہے، جن گلی کوچوں میں آپ رہتے ہیں وہاں نیک لوگ بھی رہتے ہیں، کیونکہ جب ہوا ٹھنڈ ہے تو بھی سب کو لگنی چاہیے نہیں بھائی، اگر صرف ماحول ہی خراب ہے تو سب کو لگتا، آپ کو ہی کیوں لگا بھائی؟ جس کو بچنا تھا، جس کو اللہ نے بچانا تو وہ بچ گیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔